السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا لوزر قوم سے دا بگیسٹ لوزر، اور جرمنی میں مقیم ہوں۔ میں یہاں خیریت سے ہوں، آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں تے وغیرہ وغیرہ۔ آئیں اپنے ولاگ کی طرف چلتے ہیں۔ آج دوستو میں اپنا پہلا ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، اور میرا اور آپ کا جو رشتہ ہے وہ فٹنس سے شروع ہوا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ میں کسی اور چیز پہ بات کروں، سب سے پہلے ہم فٹنس پہ بات کرتے ہیں کہ فٹنس کیا ہے اور کس طرح ہم اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اپنا ولاگ شروع کروں، آپ یہ ایک تصویر دیکھیں، بلکہ یہ تصویر بھی تھوڑی جلدی ہوگی، یہ اگلی تصویر دیکھیں۔ یہ وہ موقع ہے جب ہم واقعتاً تھوڑا سا سیریس ہو کے اپنی صحت کے بارے میں سوچتے ہیں، جب کوئی ہمارا قریبی، جب کوئی ہمارا پیارا ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور پھر ہم پہلے اس کی صحت پہ ڈسکس کرتے ہیں، پھر یہ باتیں ہماری جو ہیں وہ ہماری اپنی صحت کی طرف آتی ہیں۔ اس کے بعد دعا ہوتی ہے، دعا کے بعد اٹھ کے پھر چلے جاتے ہیں، اور پھر وہی صبح ہوتی ہے، وہی شام ہوتی ہے، اور وہ جو فٹنس کے ہم نے وعدے وعید کیے ہوتے ہیں ان کو ہم پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ یا زیادہ سے زیادہ فٹنس پہ ہم تب بات کرتے ہیں جب نیا سال شروع ہونے والا ہوتا ہے، اور وہ بھی وہ بات ہم نہیں کرتے، ہمارا موبائل ہم سے کروا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ارد گرد جو اشتہار چل رہے ہوتے ہیں وہ ہم سے کرواتے ہیں کہ چلو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، فٹنس سینٹر اپنے داخلے جو ہیں وہ آدھی قیمت پہ لے آتے ہیں، آپ کو مختلف مارکیٹوں میں جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی فٹنس سے متعلق ہوتی ہیں، چیزیں بیچنے والے، پھر آپ کی خوراک، آپ کا یہ، آپ کا وہ سب کچھ جو ہے وہ پھر فٹنس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے سال کے شروع میں پھر آپ بھی سوچتے ہیں کہ نہیں یار، اس سال میں نے اپنا وزن کم کرنا ہے، یا اس سال میں نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ہفتہ 10 دن کام چلتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ہماری جو روٹین ہے وہ آڑے آ جاتی ہے، اور ہمارے پھر بہانے شروع ہو جاتے ہیں، ہماری فکریں پھر ہمیں دبانا شروع کر دیتی ہیں۔ آج بھی جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں تو اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ ولاگ جو ہے وہ اکثر گرین سکرین کے سامنے ہی ہوتے ہیں، میں اس کے سامنے نہیں کر رہا۔ اس کی دو وجہ ہیں، ایک تو میرے کو ہے کوئی نہیں، دوجی اصل میں بات تبھی ہوتی ہے جب عملی طور پہ کچھ کر کے دکھایا جائے۔ تو آج اصل میں آپ کو دعوت ہی دینے آیا ہوں، اور آپ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ ابھی بندے کا پہلا ویلاگ ہے، پہلے ہی جنازے تو انہیں کم شروع کیتا ہے۔ دراصل دوستو، ہم زندگی کو جو چند لمحات سیریس لیتے ہیں وہ لیتے ہی ایسے وقتوں پہ ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکور کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے۔ ذرا اپنا موبائل آن کریں، جو ویسے ہی آن ہوگا، اس میں ذرا اپنا اسکرین ٹائم چیک کریں کتنا ہے، اور آپ کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ نہیں، آپ نے آج صبح اٹھ کے سب سے پہلے کیا کام کیا تھا؟ ہاں جی، موبائل اٹھایا تھا۔ کل رات کو سونے سے پہلے آخری کام کیا کیا تھا؟ ہاں جی، بالکل آپ ٹھیک پہچانے، آپ نے موبائل پہ ٹائم گزارا تھا۔ اور آپ اس سارے ٹائم کو کیلکولیٹ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کم از کم دن میں 8 سے 10 گھنٹے اس موبائل پہ چھڑک دیتے ہیں، اور یہ کوئی عام کام نہیں ہے۔ اس چیز نے آپ کو جکڑ رکھا ہے، اس جکڑ بند سے آپ نے باہر نکلنا ہے۔ کیا آپ کی ذمہ داریاں، آپ کی فیملی آپ کو کہتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو وقت نہ دیں؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے بھائین۔ میں تے اپنی بیگم نے آج صبح پوچھا کہ میں پانڈے تو آ کہ پہلا دوڑ لا آواں، تو میری بیگم نے بھی کہا کہ اٹھ پہلا دوڑ لا آیا، کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ جب یہ دوڑ لگا کے آئے گا تو ایکٹیو ہوا ہوگا کہ واپس آ کے پانڈے بھی دھو دے گا۔ اور اگر وہ مجھے کہہ دیتی کہ نہیں تو پہلا پانڈے تو پھر نہ وہ پانڈے تپنے سی، نہ میری دوڑ لگنی سی، اور اس طرح میری دوڑ بھی لگ جاتی ہے اور ہمارے پانڈے بھی دھل جاتے ہیں۔ اصل میں دوستو، ہم اپنے آپ کو وقت دیتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے بلا وجہ کی ادھر ادھر کی فکریں پال رکھی ہیں، اور میں اپنے لفظ کو دوبارہ دہراؤں گا، فکریں۔ یہ ہماری ذمہ داریاں نہیں ہوتی جو ہم نے بلا وجہ اپنے کندھوں پہ ڈال رکھی ہوتی ہیں، یہ صرف ہماری فکریں ہوتی ہیں۔
اور وہ بھی صرف فکریں ہی ہوتی ہیں، وہ اس میں عملی طور پہ کوئی کام نہیں ہوتا، نہ وہ فکریں ہمیں کوئی کام کرنے دیتی ہیں، نہ کسی کام کا رہنے دیتی ہیں، اور اس میں کوئی ایسا بڑا جہاد نہیں ہے کہ ہم پتہ نہیں کہاں کتنی کوشش کرنی پڑے گی پھر ہم گھر سے نکل سکیں گے۔ آپ کو دوستو شروع کرنے کے لیے صرف 5 اور 5 10 منٹ بہت ہے، آپ صرف شروع کرنے والے بنے۔ جی دوستو، آپ نے کبھی اندازہ لگایا کہ آپ نے موبائل بند کر کے بھی سائڈ پہ رکھا ہو تو ایک چھوٹا سا نوٹیفیکیشن آتا ہے، آپ موبائل اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد کب 40 50 منٹ 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ بس اسی چیز میں سے یہ جو 40 50 منٹ آپ ضائع کرتے ہیں، اور یہ 40 50 منٹ دن میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آتے ہیں۔ لائف لٹل از، زندگی چھوٹی ہے، گیٹ آؤٹ فرام ہاؤس، نکلے گھروں سے اور گھومے یہ جگہ۔ منی آل سم ناٹ از، پیسہ سب کچھ نہیں ہے۔ دا لائف لٹل از، تو دوستو اس لائف کو آزاد کرنے کے لیے اب میں آپ کو جو گولی دے رہا ہوں اس میں سے انتخاب آپ نے کرنا ہے، نیلی گولی یا لال گولی۔ ایک منٹ، اس تو پہلا کہ تسی نیلی گولی دا مطلب بڑا غلط سمجھ لو، نیلی گولی تے لال گولی دا مطلب سمجھ لو ہیں۔ کلپ ویکھو تو دوستو، مورفیس بھائی نے تو آپ کو کہا فالو کرو، لیکن آپ نے لائک اور شیئر بھی کرنا ہے۔ تو اس کے پاس تو نیلی گولی اور لال گولی تھی، میرے کو اج لال آنڈا تے نیلا آنڈا ہے، چوائس آپ کی ہے، چوز کریں۔ آپ کو نیلی گولی چاہیے تو میرے بھائی آپ آرام سے سوئیں، اور اگر آپ نے لال گولی کا انتخاب کرنا ہے تو پھر لائف لٹل از، نکلیں گھروں سے، گیٹ آؤٹ آف دی ہاؤس۔ اب جب آپ نے لال گولی کا انتخاب کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو ہجان خیزی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مجھے ایکسٹرا میوزک سنانے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو پمپ کرے، بلکہ میرے بھائی اب آپ سوچیں تھوڑا سا۔ اب آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ نے پچھلی دفعہ، آخری دفعہ کب اپنے آپ کے ساتھ وقت گزارا تھا، کب آپ نے چڑیوں کی آوازیں سنی تھی، کب آپ اس طرح دھوپ میں بیٹھے تھے اور آرام سے موسم کو انجوائے کیا تھا، جنگل میں پرندوں کی آوازیں سنی تھی، باوجود اس کے کہ یہاں پہ بہت کافی تیز دھوپ ہے، لیکن بہت پیاری آوازیں آ رہی ہیں پرندوں کی، اور یہ آپ کو ویلکم کرتی ہیں کہ آؤ اور ہمارے ساتھ وقت گزارو اور خدا کی قدرت جو ہے اس کو بیان کرو اور خدا کی تسبیح اور حمد میں کھو جاؤ۔ تو جب یہ سارے تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات والارض کے گیت گا رہے ہوتے ہیں، تو دوستو آپ بھی ان کے ساتھ ملیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا ورد کریں، اور یہ ورد کرتے کرتے آپ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں کھو جائیں گے، اور پھر آپ کو آہستہ آہستہ احساس ہوگا کہ زندگی کتنی حسین اور کتنی قیمتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتیں کتنی بڑی ہیں، اور ہمارے مسئلے اور ہمارے مسائل کتنے چھوٹے ہیں، اور ہم نے بلا وجہ کی فکروں کو اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے، اور یہ فکریں ایک ایک کر کے آپ کی جان چھوڑ دیں گی، اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے آپ کہ آپ واقعتاً وہ ذمہ داریاں جو ہمارے اٹھانے والی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو وقت دیتے ہیں تو آپ اپنی ذمہ داریوں سے الگ ہو جاتے ہیں، بلکہ جب آپ اپنے آپ کو وقت دیتے ہیں تو آپ ان ذمہ داریوں کو بہت بہتر طور پہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو وقت دیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی بلا وجہ کی فکریں کون سی ہیں اور آپ کی بلا وجہ کی ذمہ داریاں کون سی ہیں جن سے آپ چھٹکارا حاصل کریں گے، اور اس کے بعد جو ذمہ داریاں آپ اٹھائیں گے ان کو بہت اچھے طریقے سے نبھا سکیں گے۔ تو میرا پیغام آپ کے لیے یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو وقت دیں، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے یہ بھی ایک مجاہدہ اور مراقبہ ہوتا ہے، جب آپ نکلیں گے تو بہت سارے بوجھ آپ کے کندھوں پہ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، جو آپ کو پہلے دن نہیں، دوسرے دن نہیں، تو لیٹ سے لیٹ 1 ہفتے بعد آپ کو واپس گرا لیں گے، لیکن آپ نے اس کی فکر نہیں کرنی، آپ نے دوبارہ اٹھنا ہے، دوبارہ کھڑے ہونا ہے اور دوبارہ چلنا ہے۔
آپ کو بہت زیادہ وقت کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ آدھے گھنٹہ صرف اپنے آپ کو دینا شروع کریں. آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت تیز دوڑنا ہے. ساڈی کیڑا ٹام کروز نال فلم ہونی کہ اسی فٹ ہونا ہی ہونا ہے. آپ صرف اپنے آپ کو وقت دیں, آپ کی زندگی بدل جائے گی. دوسرا بہانہ دوستوں, ہمارا دوسرا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پلاننگ میں لگ جاتے ہیں. یہ کریں گے, وہ کریں گے, ایسے کریں گے, ویسے کریں گے, فلاں کو ساتھ لے کے نکلیں گے, پھر جائیں گے. اس سب کے اوپر آپ کو فل سٹاپ لگانا پڑے گا. اگر آپ واقعی اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو خود نکلنا پڑے گا, اکیلے نکلنا پڑے گا. اس کے بعد آپ کے ساتھ کوئی جڑ جائے تو موسٹ ویلکم, بلکہ میرے ساتھ بھی اگر کسی نے جڑنا ہو تو آ جائیں. میں تو 1 سال سے لگا ہوں. بہت سے دوست فون کرتے ہیں کہ یار آپ کس ٹائم جاتے ہیں, کیسے جاتے ہیں. تو ان سب سوالات کا جواب ہے جب ٹائم ملے نکل جاؤ. اگر آپ اس چکر میں پڑ جائیں کہ آپ کسی کو ساتھ ملا لیں تو پھر ساتھ ملاتے ملاتے ایک انسان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنا کام کر سکے. جب آپ دوسروں کو ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی اس مشکل کے ساتھ ضرب 2 لگ گیا, تیسرے کو ملائیں گے ضرب 3 لگ گیا, تو وہ کام اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے یہ دوسروں کو ساتھ ملانے والا جو بہانہ ہے اس کو بھی سائڈ پہ کریں, اور سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں. کتنا وقت چاہیے؟ کوئی وقت نہیں چاہیے. آپ 5 منٹ سے بھی شروع کر سکتے ہیں, آپ 10 منٹ سے بھی شروع کر سکتے ہیں, آپ آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, جتنا ٹائم آپ اپنے آپ سے چرا سکتے ہیں چرا لیں. اور آخر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جو سب سے بیسٹ کام آپ نے اپنے ساتھ کیا ہے وہ یہی تھا کہ آپ نے اپنے آپ کے لیے وقت اس دنیا سے چوری کر لیا. دوستو, ویسے تو میں نے سوچا تھا کہ میں مختلف وجوہات پہ بات کروں گا, لیکن میرا خیال ہے وہ میں جتنی وجوہات آپ کو یہاں پہ بیان کروں گا نا وہ ساری آپ کی وجوہات بن جائیں گی. اس لیے اس کو کٹ کرتے ہیں اور سیدھا آتے ہیں پوائنٹ پہ. جو 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا, آپ یہاں سے سٹارٹ کر لیں. آپ کوئی اور ٹائم نہ کٹ کریں, اپنی ذمہ داریوں کو, اپنی فکروں کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں, ان کا بوجھ اٹھا کے کندھوں پہ ڈالی رکھیں. صرف ایک کام کریں, آپ اپنے موبائل سے صرف جان چھڑانے کی کوشش کریں. دوستو, ذرا غور کریں, آپ نے آخری بار کھلا آسمان کب دیکھا تھا؟ ستارے کب گنے تھے؟ یا صرف وائی فائی کے سگنل ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں؟ آپ کے گھر کے قریب کوئی درخت, کوئی جنگل, کوئی کھیت, کوئی پگڈنڈی, کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. قدرت آپ کو بلا رہی ہے کہ ایک دفعہ 10 منٹ کے لیے میرے پاس آؤ, باقی میں خود سنبھال لوں گی. اب یہ ہمارے اوپر ہے, آپ کو منع کسی نے نہیں کیا. نہ آپ کا باس آپ کو منع کرے گا, نہ آپ کی فیملی منع کرے گی, نہ آپ کے گھر والے منع کریں گے. لیکن یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے فطرت کو چننا ہے یا ڈیجیٹل دنیا میں گم رہنا ہے. ایک طرف ہے پرسکون خاموشی اور ہوا, دوسری طرف نہ ختم ہونے والے نوٹیفیکیشن ٹنگ ٹنگ لگی رہے گی. ایک طرف ہے آپ کی حرکت جس میں بہت برکت ہے, گہری سانسیں ہیں. دوسری طرف آپ کی جھکی ہوئی کمریں ہیں, تھکی آنکھیں. ایک طرف ہے سکون, توجہ. دوسری طرف بے چینی, رد عمل. پھر آپ کے روحانی نتیجے بھی نکلتے ہیں. جب آپ پرسکون ہوں گے, جب آپ کی سانسیں ٹھیک ہوں گی, آپ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرنے والے بنیں گے, خدا کے بھی قریب ہوں گے, اس کے مخلوق کے بھی قریب ہوں گے. یا پھر آپ دنیاوی الجھنوں میں, ایک نوٹیفیکیشن سے دوسرے نوٹیفیکیشن میں, ایک خط سے دوسرے خط میں, ایک الجھن سے دوسری الجھن میں پھنسے رہیں گے. اور یہ الجھنیں آپ کو مزید الجھاتی رہیں گی اور آپ کی انا کا مسئلہ بنا رہے گا. اس لیے اب یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے, آپ نے انا پرست بننا ہے یا خدا پرست بننا ہے. زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں, یا تو ہم قانون قدرت کے مطابق گزاریں, یا وہ ڈیجیٹل پنجرہ کہ آپ اپنے آپ کو خدا کے مقابلہ میں کھڑا کر لیتے ہیں. جب آپ اپنی انا پرستی میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کو آپ نے چلانا ہے, جبکہ اصل میں اس کا خالق اور اس کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور اسی کی طرف ہم سب نے جانا ہے. اور یہ سارے کام کاروبار یہ ہمارے پہلے بھی چلتے رہے ہیں, ہمارے بعد بھی چلتے رہنے ہیں. اس نے ہمیں جس کام کے لیے بھیجا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے. آپ یہاں جنگلوں میں آئیں یا فطرت میں جائیں,
آپ کو زندگی اپنی حفاظت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی حفاظت کے لیے کیا کیا سامان کر رکھے ہیں۔ آپ کی فکریں ختم ہو جائیں گی۔ ہم بلا وجہ ان فکروں میں پڑے رہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ہم نے ان کو بڑا کرنا ہے، ہم نے ان کو پالنا ہے، ہم نے ان کے لیے یہ سہولت میسر کرنی ہے۔ تو میرے بھائی، ہم رب نہیں ہیں، رب خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس ذات سے ہم نے فائدہ اٹھاتے ہوئے صفت ربوبیت کو اپنانا ہے، لیکن مکمل رب بننے کی نہ ہم میں ہمت ہے نہ ہم میں وسعت ہے۔ اس لیے صرف وہ کام کریں جو ہمارے کرنے والا ہے۔ باقی کی فکریں، باقی کے مسائل، آج سے 20 سال بعد کیا ہوگا، بچوں کی شادی کیسے ہوگی، فلاں کو کس طرح رخصت کرنا ہے، فلاں کو کس طرح پٹانا ہے، یہ سارے کام چھوڑ کے اپنے کرنے والے کام کریں۔ جو خدا کے کام ہیں ان میں دخل نہ دیں۔ جب ہم بچوں کی زندگیوں کے مالک بننا شروع ہو جائیں گے تو پھر ہم خدا تعالیٰ کی ربوبیت میں کردار ادا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ دوستو، ہمارا کام رب بننا نہیں ہے، ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم اس ربوبیت سے تھوڑا سا حصہ لیں اور اس کی مخلوق میں سے جو ہمارے اوپر جن کی ذمہ داری ہے ان کا حق ادا کریں، اس میں ہی خیر ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو ان مشکلات میں ڈال لیں کہ ہم نے فلاں کا خیال بھی رکھنا ہے، فلاں کا خیال بھی رکھنا ہے، میں یہ نہیں کروں گا تو دنیا رک جائے گی، وہ نہیں کروں گا تو دنیا رک جائے گی، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے دوستو، میرے عزیزو، فطرت کی آواز کو سنیں، اپنے آپ کو کچھ وقت دیں، اور جب آپ اپنے آپ کو وقت دیں گے تو آپ کو خدا کی باتیں بھی سمجھ میں آنے لگیں گی اور آپ کو اپنی زندگی بھی سمجھ میں آنے لگے گی۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اندھا دوڑیں اور اس گہرے کنویں میں، جس کو آج ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اور بہت سی چیزوں کے نام دے رہے ہیں، ہم ان چیزوں سے بھاگ نہیں سکتے۔ ان چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، لیکن ان کو استعمال کرنے کے لیے، نہ کہ خود استعمال ہونے کے لیے۔ دوستوں، ہم پتہ نہیں کہاں کے کہاں نکل آئے ہیں، اور چلیں، آپ سے اس قسم کی گپ شپ ہوگی، میں نے بھی اندازہ نہیں لگایا تھا، لیکن خاموشی ایک ایسی نعمت ہے جس میں، اور پھر ساتھ پرندوں کا چہچہانا اور خدا کی قدرتوں کو دیکھنا، جب آپ یہاں پر اللہ اکبر کا ورد کریں گے تو آپ کو اپنی پریشانیاں چھوٹی ہوتی نظر آئیں گی۔ جب آپ الحمدللہ کا ورد کریں گے تو شکر گزاری کے لمحات، شکر گزاری کے جذبات آپ کے اندر جاگیں گے، آپ حال میں جینا سیکھیں گے۔ اور جب آپ سبحان اللہ پڑھیں گے، حیرت کے احساس آپ کو ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ زندگی اپنی حفاظت کس طرح کر رہی ہے، آپ کی انا ٹوٹنا شروع ہوگی، آپ خدا کی ذات کی طرف آئیں گے۔ ویسے تو بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ کس وقت جو ہے وہ بہترین وقت ہے، اور بلکہ یہ ہمارے معاشرے کی ایک مت بھی ہے کہ کس وقت دوڑ لگانی چاہیے، اور اگر صبح صبح آپ سے دوڑ نہیں لگی تو پھر آپ سارا دن ہی نہیں لگاتے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو سب سے بہترین اور سب سے مزیدار وقت ہے وہ نماز فجر کے بعد ہے۔ فجر کے بعد آپ دوڑ لگائیں، جو اس وقت احساس دوڑ کا ہے اس سے بہتر کوئی احساس نہیں ہے۔ میں تو ویسے اپنی دوڑ کو دوڑ بھی نہیں کہہ سکتا، اس کو پیدل چلنے ہی کہوں گا، اور پیدل ہی چلتا ہوں۔ مجھے 1 سال سے اوپر ہو گیا، کوئی مجھے دوڑ لگانے کا شوق نہیں ہے، نہ میری اگلے ہفتے ٹام کروز کے ساتھ فلم آنی ہے کہ میں نے بہت زیادہ فٹ ہونا ہے۔ میں نے صرف اپنے جسم کی صحت کو، اپنے آپ کو تھوڑا سا فٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا سا بدلنے کی کوشش کی ہے۔ یہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ جب یہاں پہ ان درختوں میں ان پنچھیوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور یہ للہ ما فی السماوات والارض اور سبح اسم ربک الاعلیٰ کے نغمات آپ ان کے ساتھ مل کر گائیں گے، میرے عزیزو، جب آپ کچھ وقت نکال کے اور اپنے آپ کے ساتھ کچھ وقت گزاریں گے اور یہاں بیٹھ کے پنچھیوں اور پکھوں کے ساتھ بیٹھ کے یسبح للہ ما فی السماوات والارض کا نظارہ دیکھیں گے، اور ان کے ساتھ مل کے سبحان اللہ و بحمدہ،
سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کا ورد کریں گے تو آپ کو جو سکون حاصل ہوگا اور جو آپ کو غور و فکر کا موقع ملے گا کہ آپ کس خدا کی بزرگی اور برتری بیان کر رہے ہیں، اس سے بہت فرق پڑے گا۔ اسی طرح جب آپ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ کا ورد کریں گے تو آپ اپنے گناہوں کو یاد کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں جو آپ نے چھوڑنے ہیں۔ اس کے بعد رب کلو شعین خادموں کا رب فاحفظنی ونصرنی، جب آپ اس کا ورد کریں گے تو دنیا کے بہت سارے مسائل جو آپ کے سامنے پھن پھیلائے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی قدرت ان کو مارتی چلی جائے گی اور آپ کامیابیوں اور کامرانیوں کے زینے چڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے کچھ وقت اپنے لیے نکالیں۔ آج کے کا جو ہمارا ولاگ ہے کچھ زیادہ سیریس ہو گیا، میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنا سیریس ہو جائے گا، لیکن ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اج دا ولاگ پھر ایتھے ہی بند کرنے ہیں تے اگوں پھر سے